خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے تعارف میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس نے صدیوں تک فوجی اور سیاسی سوچ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں، نکولو میکیاولی کی فن جنگ یعنی دی آرٹ آف وار۔ جی، اور یہ کتاب اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ یہ میکیاولی کی واحد بڑی نثری تصنیف تھی جو ان کی زندگی میں 1521 میں شائع ہوئی۔ اچھا، بالکل۔ ہمارے پاس آج اس کتاب کے تعارف سے کچھ اہم اقتباسات اور تجزیے ہیں۔ یہ نہ صرف اس کی تاریخی اہمیت اور لکھنے کے پیچھے کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں، بلکہ اس کے اندر چھپے کچھ حیران کن اور پیچیدہ نکات کو بھی سامنے لاتے ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مل کر سمجھیں کہ آخر جنگ میکیاولی کے لیے اتنی مرکزی حیثیت کیوں رکھتی تھی۔ یہ کتاب فن جنگ کن حالات میں اور کیوں لکھی گئی؟ اس میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں جو اسے آج بھی پڑھنے کے لائق بناتی ہیں، اور جو عام غلط فہمیاں اس کے بارے میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ جی، یہ اہم سوالات ہیں۔ اور سب سے اہم سوال، کیا 5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کتاب کے خیالات ہمارے لیے کوئی معنویت رکھتے ہیں؟ آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا آپ نے اشارہ کیا، کہ میکیاولی کی زندگی اور فکر میں جنگ کوئی معمولی موضوع نہیں، یہ تو گویا ان کی سوچ کے مرکز میں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ میکیاولی کی عملی زندگی کا ایک بڑا حصہ، جب وہ فلورنس کے سیکریٹری تھے، اسی کوشش میں گزرا کہ شہر کو کرائے کے فوجیوں پر، وہ جو کانڈوٹیری کہلاتے تھے، جی، جو اکثر ناقابل اعتبار ہوتے تھے، بالکل، ان پر انحصار کم کر کے اپنی ایک مضبوط، وفادار مقامی فوج کھڑی کرنی چاہیے۔ یہ صرف کوئی انتظامی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ نہیں، یہ تو ریاست کی بقا اور آزادی کا بنیادی سوال تھا، ہے نا؟ یقیناً ان کے نزدیک یہ بنیادی سوال تھا۔ اور یہ بات ان کی مشہور زمانہ، بلکہ کچھ لوگوں کے نزدیک بدنام زمانہ کتاب دی پرنس میں بھی بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جی ہاں، دی پرنس میں وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتی ہیں کہ ایک حکمران کا جنگ اس کے اصولوں اور نظم و ضبط کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد، کوئی دوسرا خیال یا کوئی دوسرا فن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی حکمرانی کا سارا دار و مدار ہی جنگی تیاری اور مہارت پر ہے۔ جی، اسی طرح اپنی ایک اور اہم کتاب ڈسکورسز آن لیوی میں وہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ اگر کہیں انسان موجود ہے مگر سپاہی نہیں، تو یہ حکمران کی خامی ہے، کسی اور چیز کی نہیں۔ نہ جگہ کی، نہ فطرت کی۔ بالکل، نہ جگہ کی، نہ فطرت کی۔ ان کے نزدیک انسانوں کو سپاہی بنانا، انہیں جنگ کے قابل بنانا اور پھر انہیں مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہی اصل میں سیاست کا اصل اور سب سے اہم کام ہے۔ گویا انسانی فطرت کو جنگ کی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ممکن ہے، اور اس میں ناکامی کا کوئی عذر نہیں۔ یہ تو بہت سخت گیر موقف لگتا ہے تو سخت گیر۔ تو اس پس منظر میں فن جنگ جو 1521 میں شائع ہوئی، یہ صرف ایک فوجی ہدایت نامہ نہیں، بلکہ میکیاولی کی پوری سیاسی اور فلسفیانہ سوچ کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کتاب میں کیا خاص یا منفرد پہلو ہیں؟ اس کی اہمیت کئی پرتوں میں ہے۔ اول تو یہ جدید فوجی سوچ کے آغاز کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی جنگ کو محض بہادری یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ علم اور فن سمجھنا۔ دوم، یہ اپنے زمانے کے فوجی معاملات میں ایک انقلابی تبدیلی لانے کی وکالت کرتی ہے، خاص طور پر پیادہ فوج کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کرنا۔ سوم، اس میں ہمیں میکیاولی کی اپنی عملی کوششوں، یعنی فلورنس کے لیے اپنے ہتھیار بنانے کی مہم جوئی کا ایک تنقیدی جائزہ بھی ملتا ہے۔ یعنی وہ اپنی ناکامیوں سے بھی سیکھ رہے تھے؟ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ چوتھی اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مغربی اور غیر مغربی جنگی طریقوں کا ایک غیر متوقع امتزاج پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اچھا۔ اور پانچواں، اس میں جنگی چالوں، فریب، نفسیاتی حربوں کا شاندار بیان ہے۔ چھٹا، یہ شہری اور فوجی زندگی کے تعلق، ان کے ٹکراؤ اور توازن جیسے گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ اور ساتواں، یہ اپنے زمانے کی غالب فکری تحریک ہیومنزم پر ایک طرح سے تنقید بھی کرتی نظر آتی ہے۔ میکیاولی قدیم سے متاثر تو ہے، مگر اندھی تقلید کے قائل نہیں۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میکیاولی فوجی معاملات کے ماہر تھے، لیکن کتاب کے دیباچے میں وہ خود اپنی ناتجربہ کاری کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔
یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میکیاولی کی تحریروں کا ایک خاص انداز ہے۔ وہ اکثر بظاہر کچھ کہتے ہیں اور اندر کچھ اور اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ فلورنس کے سیکریٹری کے طور پر اپنے 14 سالہ دور میں وہ فوجی معاملات میں گہرائی تک ملوث تھے۔ اچھا، کس طرح؟ انہوں نے ذاتی طور پر اس وقت کی بہترین سمجھی جانے والی یورپی افواج جیسے فرانسیسی اور سوئس کا قریب سے مشاہدہ کیا، ان کی تنظیم، اسلحہ، تربیت، سب کا گہرائی سے تجزیہ کیا کہ خود سپاہیوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پیسا جیسے شہر کے اہم محاصروں اور دیگر مہمات کی منصوبہ بندی میں حصہ لیا یا ان کا مشاہدہ کیا۔ تو پھر نا تجربہ کار کہنا تو بالکل غلط ہوا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے سویلین فوجی ماہر تھے۔ بلا شبہ وہ ایک اعلیٰ پائے کے سویلین فوجی حکمت عملی کے ماہر، سویلین ملٹری ایکسپرٹ تھیں۔ تو پھر دیباچے میں یہ عاجزی کیوں؟ کیا یہ صرف ایک رسمی بات تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے یہ محض رسمی عاجزی ہو جو اس زمانے میں عام تھی، یا شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ان کی کتاب صرف ذاتی تجربے پر نہیں بلکہ گہرے مطالعے اور عقلی تجزیے پر مبنی ہے۔ یا شاید سیاسی مخالفین کو پیغام دینا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عملی سیاست سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ میکیاویلی کے ساتھ اکثر چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہیں۔ بالکل۔ اب آتے ہیں کتاب کے مرکزی خیال کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک بڑا موضوع فاؤنڈر کیپٹن یعنی بانی کپتان کا تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے۔ میکیاویلی صرف ایسے فوجی رہنما تیار کرنے کی بات نہیں کر رہے جو پہلے سے موجود فوج کی کمان کر سکیں۔ نہیں، وہ ایسے لیڈر بنانا چاہتی ہیں جو بالکل شروع سے، صفر سے ایک نئی مؤثر فوج تخلیق کر سکیں۔ اچھا، یعنی فوج بنانا بھی اور چلانا بھی؟ بالکل، یہ دوہری صلاحیت ہے، ایک بانی کی اور ایک کپتان کی۔ کتاب کا بڑا حصہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ فوج کی تنظیم کے بنیادی اصول سکھاتی ہے، سپاہیوں کی بھرتی کیسے ہو، انہیں کون سے ہتھیار دیے جائیں، میدان میں ان کی ترتیب کیا ہو، تربیت کیسے ہو، کیمپ کیسے لگائے جائیں۔ یہ تو ہے خالص فوجی معاملات۔ کیا اس میں سیاسی پہلو بھی شامل ہیں؟ یقیناً، میکیاویلی فوجی اور سیاسی معاملات کو الگ نہیں کرتے۔ کتاب اس سے جڑے گہرے سیاسی سوالات پر بھی بات کرتی ہے۔ مثلاً کن شہریوں یا رعایا کو فوج میں بھرتی کریں، امیروں کو یا غریبوں کو، شہر والوں کو یا دیہات والوں کو۔ ان کی فوجی تربیت اور عام شہری زندگی میں توازن کیسے رکھا جائے، کہیں فوجی تربیت انہیں خطرناک نہ بنا دے۔ پھر یہ کتاب قیادت کے عملی گر بھی سکھاتی ہے، اپنے سپاہیوں کا جوش کیسے بڑھائیں، دشمن کے حوصلے کیسے پست کریں، گھات سے کیسے بچیں، جنگ کیسے ختم کریں اور فتح کا سیاسی فائدہ کیسے اٹھائیں۔ ان سب باتوں کو سمجھانے کے لیے وہ مثالیں کہاں سے لاتے ہیں، قدیم یا جدید؟ دونوں جگہوں سے۔ قدیم میں وہ جولیس سیزر سکندر اعظم کا ذکر کرتے ہیں، جدید میں وہ اپنے زمانے کے اطالوی رہنماؤں جیسے سیزر بورجیا یا فرانسسکو سفورزا کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن اصل ہیرو کون ہے ان کی نظر میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل ہیرو وہ ہیں جنہوں نے نہ صرف جنگیں جیتیں بلکہ پہلے فوجیں بنائیں، منظم کی اور پھر قیادت کی، جیسے سکندر کا باپ فلپ آف میسیڈون۔ ٹھیک، یا جیسے قدیم فارس کا سائرس اعظم۔ یہ ہیں بانی کپتان کی بہترین مثالیں۔ یہاں ایک اور پہیلی سامنے آتی ہے۔ بظاہر تو میکیاویلی کا مقصد اپنے زمانے کی فوج کو قدیم رومی ماڈل پر واپس لانا لگتا ہے۔ وہ قدیم رومی فوجی مصنفین جیسے ویجیٹیشیس اور فرونٹینس کے کاموں پر بہت انحصار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن یہیں سے میکیاولی کی اصل چالاکی یا گہرائی شروع ہوتی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ان مصنفین ویجیٹیشیس اور فرونٹینس کا نام تک نہیں لیتے جن سے وہ سب سے زیادہ مواد لے رہے ہیں۔ واقعی یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو اس دور کے مستند ترین نام تھے۔ بالکل، اور جن قدیم مورخین کا وہ نام لیتے ہیں جیسے لیوی، ان کا ذکر اکثر سرسری ہوتا ہے۔ تو نام نہ لینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کئی امکانات ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ وہ محض نقل کر رہے ہیں، یا شاید قارئین کو چیلنج دے رہے تھے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ قدیم مثالوں کو منوعن نقل نہیں کرتے۔ اچھا، وہ انہیں بدل دیتے ہیں؟ جی، اکثر بدل دیتے ہیں، کبھی تھوڑا، کبھی بہت زیادہ۔
بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی واقعہ جسے وہ تاریخی کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ وہ خود آخر میں اشارہ دیتے ہیں کہ وہ قدیم ذرائع سے صرف وہی لیتے ہیں جو ان کے اپنے مقاصد کے مطابق ہو۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا؟ کیا یہ محض قدیم تحریروں کا خلاصہ ہے، یا عملی اصلاحات کی فہرست، یا پھر قدیمیت کے پردے میں کوئی بہت ہی بنیاد پرست اور نئی بات کہنے کی کوشش؟ بالکل، یہی وہ مرکزی پہیلی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہوگا۔ یہ کتاب ایک مکالمے کی شکل میں ہے جو فلورنس کے مشہور روچیلائے گارڈنز یا اورتی اورچلاری میں ہوتا ہے۔ یہ جگہ اتفاقی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یہ باغات کیوں اہم ہیں؟ کم از کم 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ باغات پراتو قصبے کے قریب تھے جہاں 1512 میں خود میکیاویلی کی بنائی ہوئی شہری فوج کو تباہ کن شکست ہوئی تھی۔ اوہ، یعنی وہی شکست جس سے جمہوری حکومت ختم ہوئی اور میکیاویلی کا کیریئر بھی؟ جی بالکل۔ تو مکالمے کا مقام ہی ایک بڑی ذاتی اور سیاسی ناکامی کی یاد دہانی ہے۔ یعنی ایک طرح کی تلخ یاد دہانی کے سائے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ باغات اس دور میں ہیومینزم کا ایک بڑا مرکز تھے۔ وہ تحریک جو قدیم یونانی اور رومی دانش کو زندہ کر کے جدید مسائل پر لاگو کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ جگہ قدیم کی تقلید اور جدید اطلاق کے سوال سے جڑی تھی۔ جی ہاں، ان باغوں میں قدیم دانشوروں کے مجسمے تھے، قدیم پودے تھے، نوجوان دانشور کلاسیکی متن پر بحث کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری، یہ باغات صرف علمی بحثوں کا نہیں بلکہ سیاسی سازشوں کا بھی مرکز رہے۔ پہلے میڈیچی کے حامیوں کا، پھر ان کے مخالفین کا۔ خود میکیاویلی نوکری سے برطرافی کے بعد ان محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ مکالمے کا آغاز ہی باغ کے قدیم درختوں کے ذکر سے ہوتا ہے جو قدیم کی تقلید کے سوال کو شروع سے ہی ڈرامائی بنا دیتا ہے۔ کیا قدیم اصولوں کی صرف تعریف کرنی چاہیے یا انہیں کاٹ چھانٹ کر کارآمد بنانا چاہیے؟ یہ پس منظر تو بہت دلچسپ ہے۔ اب ان کرداروں کے بارے میں بتائیں جو اس مکالمے میں ہیں۔ مرکزی کردار فابریزیو کولونا ہے، ایک مشہور کرائے کے فوجی رہنما۔ جی، فیبریزیو کولونا ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھے، ایک تجربہ کار کانڈوٹیرے، لیکن وہ ایک متضاد شخصیت بھی تھے۔ ایک طرف ماہر جنگجو، دوسری طرف کرائے کا سپاہی جس کی وفاداریاں بدلتی رہتی تھی۔ تو مکالمے میں ان کی وفاداری پر سوال اٹھتا ہے۔ جی، بار بار۔ کیا وہ اپنے بادشاہ کے وفادار ہیں یا جنگی فن کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وہ خود تو بادشاہ اور امن سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کردار شاید فوجی اور شہری زندگی کے ٹکراؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور دوسرے شرکا کون ہیں؟ کوسیمو ریچلائی وغیرہ؟ وہ سب میکیاویلی کے نوجوان دوست اور شاگرد تھے۔ وہ لوگ جو میکیاویلی کے مطابق عظیم اور شاندار کاموں کے لیے پرجوش تھے۔ ان میں ایک آدرش پسندی تھی، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے نا؟ 22 میں ان میں سے بیشتر نوجوانوں کو میڈیچی کے خلاف سازش میں ملوث پایا گیا۔ کچھ کو پھانسی ہوئی، کچھ جلا وطن ہوئے۔ تو شاید یہ نوجوان کردار مکالمے میں جمہوری امنگوں یا شاید ناتجربہ کار جوش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مکالمہ ایک ناکامی کی یادگار جگہ پر پیچیدہ کرداروں کے ساتھ جن کا مستقبل تاریخ ہے۔ اس پیچیدہ منظرنامے میں میکیاولی کی تشریح پر علمی دنیا میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ 2 بڑے مکاتب فکر کون سے ہیں؟ موٹے طور پر 2 بڑے گروہ ہیں۔ ایک طرف شہری ہیومنسٹس ہیں جیسے ہنس بیرن، پوکاک، سکنر، ویرولی۔ ان کا خیال ہے کہ میکیاولی بنیادی طور پر ایک محب وطن تھے جو قدیم رومی جمہوریہ سے متاثر تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فن جنگ کا مقصد شہری فوج کے ذریعے جمہوری اقدار اور حب الوطنی کو فروغ دینا تھا۔ جی، ان کے نزدیک میکیاولی قدیم روایات سے گہرا تعلق رکھتے تھے اور انہیں زندہ کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا مکتبہ فکر جسے اسٹراسینز کہا جاتا ہے؟ جی، یہ مکتبہ فکر لیو سٹراس اور ان کے پیروکاروں جیسے ہاروی مینسفیلڈ سے منسوب ہے۔ ان کا موقف بالکل مختلف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میکیاویلی نے قدیم اخلاقیات سے یکسر ناتا توڑ لیا تھا اور وہ در حقیقت جدیدیت کے بانیوں میں سے تھے۔ اچھا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میکیاویلی نے انسانوں کو اخلاقی آدرشوں سے نہیں بلکہ ذاتی مفادات، خوف، انعام، شہرت سے تحریک دلانے کی بات کی؟ بالکل۔ ان کے مطابق
میکیاویلی نے مذہب اور روایتی اخلاقیات کو مسترد کر دیا اور ایک نئی زیادہ حقیقت پسندانہ سیاست کی بنیاد رکھی۔ اور قدیم روایت کا ذکر صرف ایک پردہ تھا؟ اسٹراسنز کے نزدیک جی ہاں، وہ قدیمیت کو اپنی بنیاد پرست سوچ چھپانے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وہ فابریزیو کو خود میکیاویلی کا ایک محتاط روپ سمجھتے ہیں جس کے اصل خیالات نوجوانوں کے سوالات سے آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ میکیاویلی کا اصل چہرہ کون سا تھا؟ قدیم جمہوری مفکر یا جدید انقلابی؟ یہ بحث آج بھی جاری ہے۔ بالکل، اور یہ بحث ہمیں فن جنگ کے بارے میں پائی جانے والی کچھ عام غلط فہمیوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اکثر ناقدین میکیاویلی پر کیا اعتراضات کرتے ہیں؟ 3 بڑے اعتراضات عام ہیں۔ پہلا کہ وہ قدیم، خاص طور پر رومی طریقوں کے اندھے مقلد تھے۔ دوسرا کہ وہ فوجی پیشہ ورانہ مہارت کے خلاف تھے۔ اور تیسرا، سب سے عام، کہ وہ بارود جیسی نئی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھنے میں ناکام رہیں۔ کیا ان اعتراضات میں کوئی صداقت ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی والے معاملے میں؟ دیکھیں، یہ الزامات زیادہ تر غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ ٹیکنالوجی والا الزام تو سراسر غلط ہے۔ میکیاویلی بارود اور آتش اسلحے کے مخالف نہیں تھے۔ انہوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ قلعوں کی دیواریں گرانے والی بڑی توپوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اور میدانی توپ خانے کے بارے میں؟ اس کی اہمیت کو بھی سمجھا، بلکہ انہوں نے شاید پہلی بار یہ تجویز دی کہ تمام پیادہ سپاہیوں کو آتش اسلحہ چلانے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ وہ تکنیکی جدت کے معترف تھے۔ تو پھر یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ ناقدین اکثر چند باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پہلی، بارود نے فوراً انقلاب برپا نہیں کیا، یہ تبدیلی بتدریج آئی۔ میکیاویلی مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے زمانے کی حقیقتوں سے نمٹ رہے تھے۔ اور دوسری بات؟ دوسری اور زیادہ اہم بات، میکیاویلی ٹیکنالوجی کو انسانی عنصر یعنی نظم و ضبط، تربیت، بہادری اور اچھی قیادت کا متبادل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہتھیار اہم ہے، لیکن چلانے والا انسان اور حکمت عملی زیادہ اہم ہے۔ وہ ٹیکنالوجی پر اندھے یقین کے خلاف تھے؟ بالکل۔ وہ پوچھتے تھے کہ کیا توپ خانہ رومیو جیسی منظم فوج کو شکست دے سکتا ہے؟ ان کا جواب تھا شاید نہیں، اگر حکمت عملی صحیح ہو۔ اور باقی 2 اعتراضات؟ کیا وہ پیشہ ور فوج کے خلاف تھے؟ وہ پیشہ ور فوج کے خلاف نہیں تھے، بلکہ صرف ان کرائے کے فوجیوں یا غیر ملکی فوجوں کے خلاف تھے جن کی وفاداری مشکوک ہوتی تھی اور جن پر ریاست کا کنٹرول نہیں تھا۔ وہ ریاست کی وفادار مستقل فوج کے حامی تھے۔ اور کیا وہ رومی ماڈل کے اندھے مقلد تھے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ رومی فوج سے متاثر تھے، لیکن اس پر تنقید بھی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ رومی توسیع پسندی نے مغرب میں آزادی کو تباہ کیا۔ وہ یہ بھی نشاندہی کرتے تھے کہ رومی فوج بھی بعض غیر مغربی دشمنوں جیسے پارتھین سواروں کے سامنے کمزور تھیں۔ تو اگر وہ صرف رومیوں کی نقل نہیں کر رہے تھے اور ٹیکنالوجی کے مخالف بھی نہیں تھے، تو پھر وہ کر کیا رہے تھے؟ ان کی اصل جدت کیا تھی؟ یہاں ہم اس کتاب کی شاید سب سے گہری اور حیران کن بصیرت تک پہنچتے ہیں۔ میکیاویلی دراصل جو کر رہے تھے وہ محض قدیم رومی طریقوں کی طرف واپسی نہیں تھی، بلکہ وہ مغربی یعنی رومی اور یونانی پیادہ فوج والا نظم و ضبط۔ جی، وہ مغربی نظم و ضبط اور غیر مغربی جیسے شمالی افریقہ کے نومیڈین گھڑسواروں کی تیزی اور لچک یا ایشیائی پارتھین تیرانداز سواروں کی مارو اور بھاگو حکمت عملی۔ اچھا، ان کے بہترین عناصر کو ملا کر ایک بالکل نئی، زیادہ مؤثر اور لچکدار قسم کی فوج اور جنگی حکمت عملی وضع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی قدیمیت کے لبادے میں ایک انتہائی بنیاد پرست اور جدید سوچ؟ بالکل۔ وہ ایک ایسی فوج کا تصور پیش کر رہے تھے جو رومیوں کی طرح منظم بھی ہو اور لیکن پارتھین یا نمیڈین کی طرح تیز رفتار، غارت لگانے اور دشمن کو تھکا دینے والی جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ لگتی ہے، خاص طور پر اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس سب کا آج کیا مطلب ہے؟ فن جنگ جیسی 500 سال پرانی کتاب آج کیوں پڑھی جائے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ فوجی حکمت عملی کی ایک لازوال کلاسک ہے۔ اس نے صدیوں تک فوجی رہنماؤں اور مفکروں کو متاثر کیا۔ مونٹین سے کلاؤزووٹس تک سب نے اسے پڑھا اور سیکھا۔ صحیح۔
دوسرا، اس کے بنیادی خیالات آج بھی حیران کن حد تک متعلقہ ہیں، خاص طور پر مختلف قسم کی جنگوں کو ایک مربوط حکمت عملی میں پرونے کا چیلنج۔ یعنی بڑی فیصلہ کن جنگیں بمقابلہ چھوٹی غیر روایتی کارروائیاں؟ جی ہاں، کنونشنل وارفیئر بمقابلہ اے سیمیٹرک وارفیئر۔ ان میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ مسئلہ آج بھی دنیا بھر کی فوجوں کو درپیش ہے، جیسا کہ امریکی فوجی تاریخ میں ویتنام سے لے کر عراق اور افغانستان تک نظر آیا۔ میکیاولی شاید پہلے مفکر تھے جنہوں نے ان دونوں طرز کی جنگوں کو ملانے کی ضرورت پر سنجیدگی سے غور کیا۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ شاید سب سے گہری ہے۔ یہ کتاب ہمیں جدید مغربی تہذیب کی جڑوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اس کی طاقت، آزادی، خوشحالی، لیکن ساتھ ہی اس کے اندرونی تضادات اور جنگ پر اس کے انحصار کو بھی۔ کیا جدیدیت کی بنیادیں کہیں نہ کہیں جنگ کے ان تصورات میں پیوست ہیں جنہیں میکیاولی نے پیش کیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا مغرب کی کامیابی کا راز جزوی طور پر جنگ کو ایک منظم، عقلی سرگرمی بنانے میں مضمر تھا؟ فن جنگ ان سوالات پر غور کرنے کے لیے ایک نقطۂ آغاز ہے۔ یہ کتاب کس طرح جدید فوجی فکر کا آغاز بنی، اس کا پیچیدہ تاریخی اور فکری پس منظر کیا تھا؟ جی، اور روچلائی باغات کا ماحول، علمی بحث، عام غلط فہمیاں، اور سب سے اہم وہ جدت جو مغربی اور غیر مغربی روایات کا امتزاج تھی۔ بالکل۔ اور کلیدی نقطہ یہی ہے کہ میکیاویلی صرف ماضی نہیں دہرا رہے تھے، بلکہ ایک نئی فوجی اور سیاسی حقیقت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ ان کی بصیرت خاص طور پر انسانی عنصر، قیادت اور ٹیکنالوجی کے تعلق کے بارے میں آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھا سکتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جنگ صرف ہتھیاروں کا کھیل نہیں، بلکہ انسانی ارادے، ذہانت اور تنظیم کا امتحان بھی ہے۔ یقیناً۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر میکیاولی کا یہ بنیادی خیال درست ہے کہ انسانی فطرت کو جنگ کے تجربے سے بدلا اور تشکیل دیا جا سکتا ہے، اور اگر ان کا یہ نقطہ بھی درست ہے کہ ٹیکنالوجی انسانی عزم اور مہارت کا مکمل نعمل بدل نہیں بن سکتی، تو آج کے اس دور میں جہاں مصنوعی ذہانت، ڈرونز، سائبر وارفیئر جنگ کا نقشہ بدل رہے ہیں، میکیاولی کے ان خیالات کے کیا مضمرات ہیں؟ یہ غور طلب سوال ہے۔ کیا ہم آج بھی ایک نئے تکنیکی روپ میں انہی بنیادی سوالات سے نبرد آزما ہیں جنہیں میکیاولی نے 5 صدیاں قبل اٹھایا تھا، یعنی ریاست، شہری، سپاہی اور جنگ کے باہمی تعلق کا سوال؟ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے، جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس گفتگو میں کیا ہے۔ کتاب اول سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو نکولو میکیاویلی کی فن حرب کتاب اول آغاز ہوتا ہے ایک پیش لفظ سے، کوزیمو روچلائی کی یاد میں۔ جی۔ پھر منظر ہے فلورنس کے مشہور روچلائی بابات کا۔ یہ اس وقت دانشوروں کے ملنے کی ایک خاص جگہ تھی۔ ہاں، عورتی اور چلاری۔ جی۔ وہاں کوزیمو اور ان کے دوست فیبریزیو کولونا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ پس منظر اہم ہے کیونکہ فیبریزیو ایک آپ کہیں تجربہ کار فوجی ہیں، عملی آدمی۔ صحیح۔ جبکہ کوزیمو اور باقی نوجوان وہ علم کے شوقین ہیں، نظریاتی باتیں۔ تو تھیوری اور پریکٹس آمنے سامنے ہیں۔ بالکل، ایک طرح سے۔ اور آتے ہی فیبریزیو ایک بڑی تیکھی بات کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے زمانے کے اطالوی وہ قدیم رومیوں کی نقالی تو کرتے ہیں، مگر صرف نرم چیزوں کی۔ نرم چیزوں کی مطلب جیسے باغات بنانا، فلسفی پہ بحثیں کرنا۔ وہ کہتے رومیوں کی سخت چیزیں نہیں اپناتے یہ لوگ۔ اچھا، سخت چیزیں جیسے فوجی مہارت، دھوپ اور تکلیف برداشت کرنا، ریاست کے لیے ذمہ داری نبھانا۔ وہ کہتے یہ سب غائب ہے۔ جی ہاں، وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ لوگ قدیم مجسموں کی ٹوٹی ناک تو دیکھتے ہیں، پر یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے ریاست کیسے بچائی۔ صحیح۔ فیبریزیو کے نزدیک اصل قدیم خوبیاں جنہیں اپنانا چاہیے وہ ہیں قابلیت کی قدر، غربت کو برا نہ جاننا، فوجی نظم و ضبط، شہریوں میں اتحاد، اچھا، اور یہ کہ ذاتی فائدے سے پہلے عوام کا بھلا سوچنا۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف فوج کے لیے نہیں، پوری قوم کی صحت کے لیے ضروری ہے۔
لیکن کوازیمو ایک بہت عملی اعتراض اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آج کے زمانے میں جہاں اتنی خرابیاں ہیں وہاں قدیم لوگوں جیسی سادگی کیسے اپنائیں؟ لوگ تو مذاق اڑائیں گے. ہاں، یہ بھی ایک نقطہ ہے. تو کوازیمو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی زاہد بن جاؤ یا جنگلوں میں نکل جاؤ، ٹھیک ہے. بلکہ وہ طریقے اپناؤ جو آج بھی ممکن ہے اور معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں. بات قابل عمل اصلاح کی ہے، انتہا پسندی کی نہیں. یہاں پر کوازیمو ایک بہت چبھتا ہوا سوال پوچھتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قدیم فوجی طریقوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں تو آپ نے خود انہیں کیوں نہیں آزمایا؟ یہ تو سیدھا سوال ہے. بالکل. فیبریزیو کا جواب وہ کہتا ہے کہ مجھے صحیح موقع نہیں ملا اور کسی بھی کام سے پہلے پوری تیاری اور صحیح حالات ضروری ہیں. اور یہیں سے وہ کتاب کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں. اچھا، اور وہ مرکزی خیال کیا ہے؟ فیبریزیو کا سب سے بڑا دعویٰ وہ یہ ہے کہ جنگ کو ایک مستقل ذاتی پیشے کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے. ایک منٹ، کیا مطلب جنگ پیشہ نہ ہو؟ جی، وہ کہتے ہیں ایک اچھی ریاست، چاہے جمہوریہ ہو یا بادشاہت، اسے اپنے شہریوں کو پیشہ ور سپاہی بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہ تو بہت ہی الگ بات ہے. آج کل تو فوج ایک بڑا معزز پیشہ ہے. فیبریزیو ایسا کیوں سوچتے تھے؟ ان کے مطابق جو پیشہ ور سپاہی ہوتا ہے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جنگ پر انحصار کرتا ہے. ظاہر ہے. تو اسے امن سے نفرت ہوتی ہے کیونکہ امن میں وہ بیکار ہو جاتا ہے. بات تو ہے. اس سے پھر لالچ، دھوکہ دہی، تشدد یہ سب پیدا ہوتا ہے. وہ ریاست کے وفادار نہیں رہتے. جہاں زیادہ پیسہ یا طاقت ملے ادھر چلے جاتے ہیں. گرائے کے قاتلوں کی طرح. بالکل، وہ یہی کہتے ہیں. وہ سفورزو اور براچیو جیسے اطالوی کمانڈروں کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے اپنے آقاؤں کو دھوکہ دیا. ایک کہاوت بھی نقل کرتے ہیں، جنگ چور پیدا کرتی ہے اور امن انہیں پھانسی دیتا ہے. واہ. تو اس کے مقابلے میں وہ کیا تجویز کرتے ہیں؟ وہ قدیم رومی جمہوریہ کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں وہاں جنگ ختم ہوئی تو فوجی کمانڈر واپس اپنے کھیتوں میں. اچھا. سپاہی خوشی خوشی ہتھیار رکھ کر عام شہری بن گئے. جنگ ان کا پیشہ نہیں تھی، شہری فرض تھا. ریگولس ایٹیلیاس کی کہانی بھی سناتے ہیں شاید؟ جی بالکل، جو افریقہ میں لڑ رہا تھا اور سینٹ سے چھٹی مانگی کہ گھر جا کر کھیت سنبھالنے ہیں. کمال ہے. تو فیبریزیو کا آئیڈیل یہ ہے کہ ریاست جنگ کی تربیت دے، انتظام کرے، لیکن صرف ضرورت پڑنے پر شہریوں کو بلائے. جنگ ریاست کا کام ہے، افراد کا پیشہ نہیں. اور یہ بادشاہتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ کہتے ہیں پیشہ ور فوج بادشاہوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے، ظلم کا ذریعہ بنتی ہے. وہ رومی سلطنت کے زوال کو بھی اسی سے جوڑتے ہیں، خاص طور پر پریٹورین گارڈ کے بڑھتے ہوئے اثر سے. کوزیمو پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے زمانے میں تو امیر لوگ، لارڈز اور ان کے سپاہی وہ تو امن میں بھی جنگی تیاریوں سے ہی گزارا کرتے ہیں. فیبریزیو کہتے ہیں کہ یہ نظام ہی خراب ہے. مثالی فوج شہریوں کی ملیشیا ہونی چاہیے، جیسے سوئٹزرلینڈ میں. اچھا، سٹیزن ملیشیا. جی، پیشہ ور بھاری مسلح گھڑ سوار جنہیں مین آرمز کہتے ہیں، وہ اگر زیادہ ہوں تو خطرناک ہیں. کمانڈر کو بھی جنگ کو اپنا واحد فن نہیں سمجھنا چاہیے. وہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ میرا اصل فن حکمرانی اور دفاع ہے، جنگ تو بس ایک اوزار ہے. اچھا، تو یہ واضح ہو گیا کہ پشاور فوجی نہیں چاہیے. تو پھر لڑے گا کون؟ یہاں سے بات فوج کی تنظیم کی طرف جاتی ہے نا؟ بالکل. فیبریزیو کہتے ہیں جنگ جیتنے کے لیے فوج کو منظم کرنا ضروری ہے. کیسے؟ مطلب سپاہی بھرتی کرنا، انہیں مسلح کرنا، منظم کرنا، تربیت دینا اور پھر دشمن کے سامنے لانا، یہ سب مراحل ہیں. ٹھیک ہے، اور بھرتی کہاں سے ہو؟ جی، بھرتی جسے وہ دیلیتو یا انتخاب کہتے ہیں، وہ اپنی ہی رعایا یا شہریوں میں سے ہونی چاہیے. رضاکار یا کرائے کے فوجی نہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ اکثر قابل اعتبار نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہ تربیت سے فطری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں. شہروں سے بھرتی کریں یا دیہات سے؟ اور عمر کیا ہو؟ فیبریزیو پیدل فوج کے لیے دیہاتیوں کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ محنت کے عادی ہوتے ہیں. ٹھیک. گھڑ سوار فوج شہروں سے لی جا سکتی ہے. عمر وہ کہتے ہیں نئی فوج بنانی ہو تو 17 سے 40 سال، لیکن اگر پرانی فوج کو تازہ دم کرنا ہے تو صرف 17 سال کے نوجوان کافی ہیں. یہاں یہ شہری ملیشیا کا تصور آتا ہے، آردینانزا. اس پر تو اعتراضات بھی ہوتے ہوں گے کہ یہ بیکار ہے یا ڈرپوک ہے یا بغاوت کر دے گی. جی بالکل، اور فیبریزیو ان اعتراضات کو رد کرتے ہیں.
کیسے؟ وہ کہتے ہیں اپنی ملیشیا ہی سب سے قابل اعتماد ہوتی ہے. ناتجربہ کاری اور ڈر کو تربیت اور صحیح قیادت سے ختم کیا جا سکتا ہے. اور بغاوت کا خطرہ؟ وہ کہتے ہیں شہری فوج ریاست کے لیے کرائے کے فوجیوں سے کہیں کم خطرناک ہے. روم کی مثال دیتے کہ 400 سال وہ اپنی شہری فوج کے بل پر آزاد اور طاقتور رہا، جبکہ وینس اور فرانس دوسروں پر انحصار کر کے کمزور ہوئے. تو ملیشیا کتنی بڑی ہونی چاہیے، اور کیا اتنے سارے مسلح شہریوں سے ملک میں ہی گڑبڑ کا خطرہ نہیں بڑھ جاتا؟ فیبریزیو تو بڑی ملیشیا کے حق میں ہیں. اچھا. ان کا خیال ہے کہ اس سے بہتر سپاہی چننے کا موقع ملتا ہے، تربیت کا بوجھ کم رہتا ہے، صرف چھٹیوں میں ٹریننگ، جنگ میں نقصان ہو تو تلافی آسان. اور بد تنظیمی؟ وہ کہتے ہیں اچھی تنظیم اور قیادت اسے روک سکتی ہے. ایک حل یہ ہے کہ کمانڈروں کو باقاعدگی سے بدلتے رہیں تاکہ ان کا مقامی اثر نہ بڑھے. ٹھیک ہے. اور گھڑ سوار فوج؟ وہ بھی اسی طرح امیر شہریوں کی ملیشیا ہو، پشاور نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب اول کا کہ میکائیویلی فابریزیو کے ذریعے پیشاور فوج کی جگہ شہریوں پر مشتمل منظم اور تربیت یافتہ ملیشیا کی وکالت کرتے ہیں. جی بالکل، اور اسے ریاست کی آزادی اور صحت کے لیے لازمی سمجھتے ہیں. یہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور سماجی دلیل ہے. بہت خوب. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. کتاب اول نے بتایا کہ کون لڑے گا. اب کتاب دوم کا موضوع کیا ہے؟ یہ کہ یہ شہری سپاہی کیسے لڑیں گے. بالکل، یعنی ان کے ہتھیار کیا ہوں گے اور ان کی تربیت کیسی ہوگی. کتاب دوم کا آغاز ہی اسلحے کی تفصیلات سے ہوتا ہے. کس کے اسلحے کی؟ پہلے وہ قدیم رومیوں کے اسلحے کی وضاحت کرتے ہیں. ان کی ہلکی پیدل فوج ویلائٹس، ان کے پاس پھینکنے والے ہتھیار ہوتے تھے تاکہ وہ تیزی سے حرکت کر سکیں. جی، جبکہ بھاری پیدل فوج جو لیجن کا دل تھی وہ تو پوری طرح محفوظ ہوتی تھی. ہیلمٹ، زرہ، ٹانگوں، بازوؤں پر حفاظت اور وہ بڑی مستطیل ڈھال سکوٹم. اور ہتھیار؟ شروع میں پھینکنے والا نیزہ، پلم، دشمن کی صفیں توڑنے کے لیے. اور پھر قریب کی لڑائی کے لیے وہ چھوٹی تیز تلوار گلیڈیس. فابریزیو خاص طور پر اس تلوار کی تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ لمبے نیزوں سے زیادہ مؤثر تھی. اس کا موازنہ پھر یونانیوں اور سوئس فوجیوں سے کیا گیا ہے جو لمبے نیزوں پائکس پر انحصار کرتے تھے. جی، اور رومی گھڑ سوار فوج کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے وقت کے ساتھ ہلکے سے بھاری مسلح ہوتی گئی. پھر وہ اپنے زمانے یعنی 16ویں صدی کے اسلحے پر آتے ہیں. ہاں، تب پیدل فوج میں لمبے نیزے پائکس بہت عام تھے، خاص کر جرمن اور سوئس فوجوں میں. گھڑ سوار فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ مؤثر تھے. تلواریں بھی تھیں؟ جی، تلواریں بھی تھیں. کچھ سپاہی مکمل زرہ بختر بھی پہنتے تھے. اور نئی چیز تھی آتشی اسلحہ عاقبس، جو تیر اندازوں کی جگہ لے رہا تھا. تو فیبریزیو کس نظام کو بہتر سمجھتے ہیں، قدیم رومی یا اپنے زمانے کا جرمن سوئس ماڈل؟ وہ واضح طور پر رومی اسلحے کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ جرمن پائی گھڑ سواروں کے خلاف تو اچھی ہے، فوج تیزی سے حرکت بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ دفاعی زیادہ ہے، قریبی لڑائی میں کمزور ہے، قلعوں پر حملے یا مشکل علاقوں میں اتنی کارآمد نہیں. جبکہ رومی اسلحہ؟ اس کے برعکس، رومی اسلحہ خاص کر ڈھال اور تلوار انہیں زیادہ ورسٹائل بناتا تھا. وہ گھڑ سوار اور پیدل دونوں سے لڑ سکتے تھے، قریبی لڑائی میں زیادہ خطرناک تھے، حملے میں بہتر تھے. وزن کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن فیبریزیو کے خیال میں اسے تربیت سے حل کیا جا سکتا تھا. وہ تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ کس طرح پائک والی فوجوں کو منظم ڈھال اور تلوار والی پیدل فوج نے شکست دی. جیسے کاموگنیولا نے سوئس کو ہرایا یا ہسپانویوں نے جرمنوں کو شکست دی. تو کیا وہ مکمل طور پر رومی اسلحہ اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہاں بھی وہ عملیت پسند ہے. وہ ایک ملا جلا ہائبرڈ نظام تجویز کرتے ہیں. وہ کیسا؟ ان کی اسالی فوج میں آدھے سپاہی رومی انداز میں ڈھال اور تلوار سے لیس ہوں، آدھے جرمن انداز میں پائک سے. اچھا. ساتھ میں ہلکے ہتھیاروں والی سپاہی اور آرکبس والے بھی ہوں. خیال یہ ہے کہ پائک والے گھڑ سواروں کو روکے اور ڈھال تلوار والے آگے بڑھ کر فیصلہ کن لڑائی لڑیں. بالکل. اور گھڑ سوار فوج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قدیم یا جدید اسلحہ؟ فیبریزیو مانتے ہیں کہ جدید گھڑ سوار بہتر ذہن اور بھاری زرہ کی وجہ سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن وہ اب بھی پیدل فوج کے مقابلے میں ثانوی ہیں.
وہ تو اٹلی کی فوجی کمزوری کی ایک بڑی وجہ ہی گھڑ سواروں پر زیادہ انحصار کو قرار دیتے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق گھڑ سوار فوج جاسوسی، چھاپا مارنے، دشمن کو پریشان کرنے، بھاگتے دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تو مفید ہے، مگر جنگ کا فیصلہ پیدل فوج ہی کرتی ہے۔ دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں گھوڑے منظم پیدل فوج پر حملہ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ جی، تو مطلب مکھیاویلی کے نزدیک پیدل فوجی جنگ کی اصل طاقت ہے۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اب اسلحے کے بعد آتی ہے تربیت کی بات۔ جی، تربیت یا ایزرچیسیو یہ میکیاویلی اور فیبریزیو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں تربیت کے بغیر سب بیکار ہے۔ اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3 اہم حصے بتاتے ہیں۔ پہلا، جسم کو سخت بنانا، دوڑنا، کودنا، کشتی، وزن اٹھانا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہتھیاروں کا استعمال سیکھنا، مشق کے لیے بھاری ہتھیار استعمال کرنا، خاص کر تلوار سے نوک کا وار کرنے کی مشق۔ اور تیسرا، فوجی حکم ماننا اور فارمیشن میں چلنا سیکھنا، مارچ کرنا، لڑنا، کیمپ لگانا، جھنڈوں اور میوزک کے اشاروں کو سمجھنا۔ وہ قدیم رومیوں اور اپنے زمانے کے سوئس یا جرمن شہریوں کی مثال دیتے ہیں جو باقاعدگی سے یہ مشقیں کرتے تھے۔ جی بالکل، وہ خاص مشقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں: دوڑنا، کودنا، کشتی، وزن اٹھانا، نقلی بھاری ہتھیاروں سے مشق، تیر اندازی، غلیل چلانا اور تیراکی بھی۔ جی، اس کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ گھڑ سواروں کے لیے لکڑی کے گھوڑوں پر چڑھنے اترنے کی مشق، اور کہتے ہیں ان سب کے لیے ماہر استاد ضروری ہیں۔ تربیت کو نظر انداز کرنا ہی کمزوری کی جڑ ہے۔ اور یہ جو حکم ماننا اور فارمیشن میں چلنا سیکھنا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ فیبریسیو کے نزدیک شاید سب سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک منظم بزدل فوج ایک بہادر بے ترتیب فوج سے بہتر ہے۔ واہ! یہاں وہ اپنی مجوزہ بنیادی فوجی اکائی بریگیڈ تقریباً 6000 آدمیوں کی اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ یہ رومی لیجن جیسی ہے۔ اس کی ساخت کیسی ہے؟ اسے 10 بٹالین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر بٹالین میں مختلف قسم کے سپاہی، ڈھال والے، پائک والے، ہلکے ہتھیار والے ایک خاص تناسب سے ہیں۔ ایک پورا کمانڈ کا نظام ہے جس میں جھنڈوں اور موسیقی کا اہم کردار ہے۔ تربیت کا طریقہ کیا ہوگا اس بریگیڈ کا؟ پہلے ہر بٹالین الگ الگ تربیت کرے گی تاکہ سپاہی اپنا کردار، اپنی جگہ، حکم ماننا سیکھیں۔ پھر پوری بریگیڈ مل کر بڑی مشقیں کرے گی، جنگ کے میدان کی نقل، مختلف فارمیشنز بنانا، دشمن کے فرضی حملوں کا جواب دینا۔ اچھا۔ فیبریزیو یہ بھی کہتے ہیں کہ سپاہیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کیسے ہٹنا ہے یا مدد کہاں سے ملے گی۔ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ وہ کون فارمیشنز کا ذکر کرتے ہیں؟ کئی ایک کا ذکر ہے، جیسے ٹھوس مربع، سینگوں والا مربع جس میں توپ خانے کی جگہ ہو، اور کھوکھلے مرکز والا مربع سامان اور کمانڈر کے لیے۔ اہم بات کیا ہے ان فارمیشنز میں؟ اہم بات یہ ہے کہ فوج کو تیزی سے اور منظم طریقے سے ایک فارمیشن سے دوسری میں بدلنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے نشانیاں، جھنڈے، وردی، نمبر اور ہر سپاہی کی اپنی مقررہ جگہ بہت ضروری ہے۔ وہ سنیل ڈرل جیسی مشقوں کا ذکر کرتے ہیں جو صف میں رہنا سکھاتی ہیں۔ فوج کے ساتھ جو سامان چلتا ہے، بیگیج، ٹرین اور افسروں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ فیبریزیو کم سے کم سامان پر زور دیتے ہیں۔ افسروں کے لیے گھوڑوں کی بجائے خچر، ہر یونٹ کے لیے سامان جیسے خیمے، برتن، اوزار، ان کے لیے ویگنوں کی تعداد مقرر ہو۔ وہ اپنے زمانے کے امراء پر تنقید کرتے ہیں جو بہت زیادہ سامان لے کر چلتے تھے۔ جی، وہ کنٹرول کے لیے کافی تعداد میں چھوٹے افسر رکھنے کی تجویز دیتے ہیں جو ایک بڑے کمانڈر کے ماتحت ہوں۔ جھنڈوں اور میوزک کی اہمیت پر پھر زور دیتے ہیں۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ نظم و ضبط اور حوصلے کے اوزار ہیں۔ کتاب دوم کے آخر میں فابریزیو ایک بڑا اہم سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں فوجی معیار اتنا گر کیوں گیا ہے؟ جی، اور ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ فیبریزیو کہتے ہیں کہ ماضی میں یورپ میں بہت سی چھوٹی ریاستیں تھیں جو آپس میں مقابلہ کرتی تھیں۔ اس سے فوجی قابلیت زندہ رہتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن رومی سلطنت نے ان سب کو ختم کر کے طاقت روم میں جمع کر دی۔
جب روم خود زوال پذیر ہوا تو پورے یورپ میں فوجی جذبہ کمزور پڑ گیا۔ جس کی وجہ سے باہر کے حملہ آوروں کا مقابلہ مشکل ہو گیا۔ بالکل، اور روم کے ٹوٹنے کے بعد بھی یہ جذبہ پوری طرح بحال نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ 2 بڑی وجوہات۔ ایک تو یہ کہ بگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسرا، عیسائیت اور بدلتے سماجی حالات نے جنگ کی شدت کم کر دی ہے۔ کیسے؟ اب جنگیں پہلے کی طرح تباہ کن نہیں رہیں، نہ بڑا قتل عام، نہ غلامی۔ جنگیں اکثر تاوان لے کر ختم ہو جاتی ہیں، تو رہنما سخت محنت اور تربیت کی بجائے قسمت اور پیسے پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ صرف جرمنی میں کچھ فوجی جذبہ باقی ہے ان کے خیال میں؟ جی، کیونکہ وہاں ابھی بھی کئی ریاستیں ہیں اور آپس میں مقابلہ ہے۔ اور گھڑ سوار فوج کی تنظیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں آخر میں؟ وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ گھڑ سوار فوج ثانوی ہے مگر ضروری ہے۔ فی بریگیڈ 300 گھڑ سوار تجویز کرتے ہیں، آدھے بھاری مسلح، آدھے ہلکے۔ ان کی اپنی تنظیم، جھنڈے، میوزک ہوگی، اور وہ کبھی کبھار پیدل فوج کے ساتھ مل کر مشق کریں گے۔ اس کے بعد وہ اگلے موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، یعنی فوج کو جنگ کے لیے میدان میں کیسے ترتیب دیا جائے۔ تو یہ تھا میکیاویلی کی فن حرب کی پہلی 2 کتابوں کا ایک تفصیلی جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے میکیاویلی فیبریزیو کولونا کی زبانی پیشہ ور فوجوں کے خطرات بتاتے ہیں، ایک شہری ملیشیا کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، قدیم رومی اور جدید طریقوں کو ملا کر اسلحہ اور تربیت کا ایک پورا نظام پیش کرتے ہیں، اور اپنے دور کے فوجی روال کی وجوہات کا گہرا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو بات سب سے اہم ہے نا، وہ یہ کہ فیبریزیو کا یہ نظام صرف فوج بنانے کا تکنیکی خاکہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل ایک چیلنج ہے، ایک ریاست اور اس کے شہریوں کے لیے، کہ وہ ذاتی آرام اور فائدے پر اجتماعی دفاع اور شہری ذمہ داری کو ترجیح دیں۔ یہ صرف فوجی حکمت عملی نہیں، یہ قومی کردار اور سیاسی عزم کا سوال ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا آج کے دور میں جہاں چیلنجز مختلف ہیں، اس قسم کا اجتماعی نظم و ضبط اور فرض شناسی پیدا کی جا سکتی ہے؟ جی، میکیاویلی کے خیالات صرف تاریخ نہیں، آج بھی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب سوم سے آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے فوج کی ترتیب اور جنگی مشقیں۔ اس میں فابریزیو بات کرتے ہیں کہ فوج کو جنگ کے لیے کیسے تیار کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے۔ جی ہاں، فابریزیو دراصل قدیم یونانیوں اور خاص طور پر رومیوں سے آپ کہہ سکتی ہیں کافی متاثر ہیں، لیکن وہ صرف نقل نہیں کرتے، وہ ان کے طریقوں کو دیکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فوج کو صرف ایک سیدھی لکیر، ایک محاذ کی طرح کھڑا کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے مدد بھیجنا یا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پر وہ رومی لیجن کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو مشہور ہے ان کی ترتیب۔ بالکل، وہ رومی لیجن کی ساخت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ نظام تھا۔ 3 بنیادی لائنیں تھیں، ہسٹاٹی، پرنسپیز اور ٹریاری۔ جی نام سنے ہیں، یہ کام کیسے کرتی تھی؟ دیکھیں، ہسٹاٹی سب سے آگے، گھنی صفوں میں، ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر پرنسپیز کھڑے ہوتے، ان کی صفوں میں تھوڑی زیادہ جگہ ہوتی تھی، اور سب سے پیچھے ہوتے تھے ٹریاری، جو سب سے تجربہ کار فوجی تھے، اور ان کی صفوں میں کافی کھلی جگہ رکھی جاتی تھی۔ کھلی جگہ؟ وہ کیوں؟ یہی تو کمال تھا۔ اگر پہلی لائن یعنی ہسٹاٹی دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹتی تو وہ بھاگتے نہیں تھے، بلکہ منظم طریقے سے پیچھے آ کر پرنسپلز کی خالی جگہوں میں سما جاتے، پھر دونوں مل کر لڑتے، ایک مضبوط لائن بن جاتی۔ واہ، یعنی ایک طرح کا اندرونی حفاظتی نظام۔ اور اگر یہ دوسری لائن بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتی تو وہ سب ہسٹاٹی اور پرنسپیز پیچھے ہٹ کر ٹریاری کی کھلی صفوں میں چلے جاتے، اور پھر یہ تینوں مل کر ایک انتہائی، آپ کہہ سکتے ہیں، ناقابل شکست قسم کی قوت بن جاتے۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن کو ایک ہی جنگ میں 3 بار جیتنا پڑتا تھا۔ زبردست، یہ تو بہت لچکدار نظام لگتا ہے۔
یونانی فیلنگس کے مقابلے میں کیسا تھا یہ؟ ہاں یہی فرق ہے. یونانی فیلنگس ایک ٹھوس دیوار کی طرح تھی، بہت طاقتور، لیکن اس میں یہ لچک نہیں تھی. اگر کوئی گرتا تو پچھلی صف والا جگہ لیتا، لیکن اس طرح صفوں کا آپس میں ضم ہونا وہ ممکن نہیں تھا. رومیو نے بھی پہلے فیلنگس اپنائی تھی، لیکن بعد میں یہ لیجن والا نظام زیادہ کارآمد ثابت ہوا. صحیح. تو کیا فابریزیو خود بھی کوئی نیا ماڈل، کوئی نئی ترتیب تجویز کرتے ہیں؟ جی بالکل. وہ ماضی کے ان ماڈلز کا تجزیہ کر کے ایک نیا ہائیبرڈ ماڈل پیش کرتے ہیں. ایک ایسی بریگیڈ جس میں یونانی نیزوں کی دفاعی طاقت بھی ہو اور رومی تلواروں اور ڈھالوں کی قریبی لڑائی کی صلاحیت بھی. اچھا، وہ کیسے؟ وہ تجویز کرتے ہیں کہ بریگیڈ کو 10 بٹالین میں تقسیم کیا جائے، رومی کوہارٹس کی طرح. ہر بٹالین میں آگے نیزوں کی سمجھے 5 صفیں ہوں جو پہلا حملہ روکیں، خاص طور پر گھڑ سواروں کا، اور ان کے پیچھے تلواروں اور ڈھالوں والے سپاہی ہوں جو اصل دست بدست لڑائی لڑیں. تو یہ ایک طرح سے دونوں جہانوں کی بہترین چیزیں لینے کی کوشش ہے. بالکل. مقصد یہی تھا کہ مختلف جنگی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج زیادہ لچکدار اور مؤثر ہو. نیزے دور سے دفاع کے لیے اور تلواریں جب دشمن قریب آ جائے، اور وہ 3 سطحی دفاعی نظام والی بات بھی اس میں شامل ہے تاکہ کمک بھیجی جا سکے اور منظم پسپائی ممکن ہو. یہ تو کافی تفصیلی منصوبہ لگتا ہے. اچھا، پھر وہ ایک فرضی جنگ کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے ہے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے کام کرے گا؟ جی ہاں، لوئیجی کی فرمائش پر وہ ایک فرضی جنگ کی منظر کشی کرتے ہیں. توپ خانے کی فائرنگ سے شروع ہو کر پھر ہلکے دستوں کا حملہ، پھر مرکزی فوج کا آگے بڑھنا، پھر نیزوں کا پیچھے ہٹنا، تلوار والوں کا آگے آنا، گھڑ سواروں کی لڑائی، اور آخر میں فتح. اس میں توپ خانے کا ذکر آیا. اس وقت توپ خانہ نسبتاً نیا ہتھیار تھا. کیا اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ ان قدیم فارمیشنز کا کیا بنے گا توپ خانے کے سامنے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال اٹھایا جاتا ہے. لوئیجی پوچھتے ہیں کہ کیا توپ خانے نے یہ سب پرانی باتیں، یہ فارمیشنز بیکار نہیں کر دیں؟ فابریزیو کا جواب بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دشمن کی توپوں سے بچنا زیادہ اہم ہے. اور اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے تیز حملہ. تیزی سے اور تھوڑا منتشر ہو کر حملہ کرو تاکہ دشمن کو دوبارہ ٹھیک سے نشانہ باندھ کر فائر کرنے کا موقع ہی کم ملے. وہ تیز رفتاری کو ہی بہترین دفاع سمجھتے ہیں توپ خانے کے خلاف. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھاری توپوں کا نشانہ ویسے بھی بہت پکا نہیں ہوتا، اور زمین اونچی نیچی ہو تو بھی بچت ہو جاتی ہے. تو وہ اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ نئے ہتھیاروں نے پرانی حکمت عملی بالکل ختم کر دیں. جی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی فوجی زرہ بکتر پہنتے ہیں. سوئس فوجی آج بھی نیزوں کی گھنی فارمیشن استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں دوسرے ہتھیاروں جیسے تلوار، تیر، نیزے اور گھڑ سوار حملوں سے بچاتی ہیں. توپ خانہ ایک نیا چیلنج ہے، مگر اس نے جنگ کے باقی اصول ختم نہیں کر دیے. صحیح. اچھا، کتاب سوم کے آخر میں وہ کس چیز پر زور دیتے ہیں؟ تربیت، ٹریننگ کی اہمیت پر. وہ کہتے ہیں کہ فوج کو صرف منظم ہونا کافی نہیں، اسے تیزی سے حرکت کرنا آنا چاہیے. پیچیدہ جنگی چالیں جیسے صفوں کا آپس میں ملنا یا حملے کے بعد منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا، یہ سب سیکھنا ہوگا. اور کمانڈر کے احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہ موسیقی کے آلات جیسے ٹرمپیٹ، ڈھول، بانسری اور جھنڈوں کے استعمال کی بات کرتے ہیں. یعنی تربیت صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور نظم و ضبط کی بھی. بالکل. ایک منظم تربیت یافتہ فوج ہی میدان میں کامیاب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی کتاب سوم کی بات، فوج کی ساخت، لچک اور تربیت. اب چلتے ہیں کتاب چہارم کی طرف. اس کا عنوان ہے جنگی حکمت عملی اور تدابیر. یہاں کیا موضوعات ہیں؟ جی، کتاب چہارم میں گفتگو کا محور بدل جاتا ہے. اب زانوبی سوال پوچھتے ہیں اور توجہ جنگ سے پہلے اور دوران کمانڈر کے فیصلوں اور حکمت عملیوں پر چلی جاتی ہے. فابریزیو کہتے ہیں کہ وہ جو بنیادی فارمیشن بتائی تھی وہ تو ایک ڈھانچہ ہے، اصل کمال تو اسے دشمن اور میدان کے مطابق ڈھالنے میں ہے. تو وہ کن عمومی اصولوں یا کہہ لیں گروں کا ذکر کرتے ہیں؟ کئی اہم باتیں بتاتی ہیں. مثلاً اگر آپ کی فوج کم ہے تو محاذ کو زیادہ پھیلانے سے گریز کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے پہلو کسی قدرتی رکاوٹ جیسے دریا یا دلدل سے محفوظ ہوں.
سیزر کی مثال بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اور اگر فوج کمزور ہو یا غیر تربیت یافتہ؟ تو پھر مشکل ناہموار علاقے میں لڑیں جہاں تعداد کی برتری کا فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی فوج زیادہ ہے اور تربیت یافتہ بھی تو پھر کھلا میدان تلاش کریں جیسے رومی کرتے تھے، تاکہ آپ اپنی تنظیم اور مہارت کا بھرپور مظاہرہ کر سکیں۔ اور میدان کی اونچائی یا سورج اور ہوا کی سمت، ان چیزوں کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اونچی جگہ پر ہونا اکثر فائدہ مند ہوتا ہے، مگر توپ خانے کے دور میں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سورج اور ہوا کا رخ اپنی پشت پر رکھنا بہت اہم ہے۔ ہینیبل اور میریس کی مثالیں دیتی ہیں کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ یقیناً ایک اور بہت دلچسپ چال کا ذکر کرتی ہیں، وہ یہ کہ جان بوجھ کر اپنے کمزور حصے کو دشمن کے مضبوط حصے کے سامنے لائیں اور اسے پیچھے ہٹنے دے، جبکہ آپ کا اپنا مضبوط حصہ دشمن کے کمزور حصے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے۔ اس طرح دشمن کا مضبوط حصہ بیکار ہو جاتا ہے اور گھر جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی شاطرانہ چال ہے۔ اسکیپیو نے یہ استعمال کی تھی؟ جی، اسکیپیو نے ہزڈربل کے خلاف یہ کامیابی سے استعمال کی۔ البتہ فیبریزیو خود مانتے ہیں کہ توپ خانے کی وجہ سے شاید آج اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہو۔ زاما کی جنگ کا بھی تفصیل سے ذکر آتا ہے نا، اسکیپیو اور ہنیبل کی؟ ہاں، زاما کا فکر بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ حکمت عملی جو اسکیپیو نے ہنیبل کے ہاتھیوں کے خلاف استعمال کی۔ اس نے اپنی صفوں میں جان بوجھ کر کھلی جگہیں یا گلیاں چھوڑیں تاکہ ہاتھی جب حملہ کریں تو سیدھا ان گلیوں سے گزر جائیں اور زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں۔ زبردست، یہ تو پیشگی منصوبہ بندی کی کمال مثال ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ دشمن کی طاقت کو کیسے اس کی کمزوری میں بدلا جا سکتا ہے۔ کیا نفسیاتی حربوں یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر پر بھی بات ہوتی ہے؟ اوہ، بہت زیادہ۔ فیبریزیو اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ جنگ صرف میدان میں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، ذہنوں میں بھی لڑی جاتی ہے۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ کیسے کمانڈر جعلی کمک پہنچنے کا تاثر دے کر دشمن کو دھوکہ دیتے تھے، یا اپنے کمانڈر کی موت کی جھوٹی افواہیں پھیلا کر دشمن کا حوصلہ پست کرتے تھے۔ اور دشمن کے جانوروں کو ڈرانے والی بات بھی تھی؟ جی ہاں، دشمن کے گھڑ سواروں کو غیر معمولی چیزوں یا آوازوں سے ڈرانا، جیسے کرویسس نے اونٹ استعمال کیے یا ترکوں نے بندوقیں چلا کر شور مچایا تاکہ گھوڑے بدک جائیں۔ ہسپانیوں نے تو جلتی ہوئی جھاڑیوں والی بیل گاڑیاں حملکار کی فوج پر چھوڑ دی تھیں۔ یہ سب دشمن کی صفوں میں خلل ڈالنے اور خوف پھیلانے کے طریقے تھے۔ اچھا، اور اگر جنگ کے دوران اپنی ہی فوج میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی بری خبر پھیل جائے؟ یہ ایک اچھے کمانڈر کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ فابریزیو بتاتے ہیں کہ کامیاب کمانڈر ایسی صورتحال کو کیسے سنبھالتے تھے۔ یا تو وہ بری خبر کو چھپا لیتے تھے یا اسے کوئی مثبت رنگ دے کر فوج کا حوصلہ بلند رکھتے تھے۔ تلیز ہاسٹیلیس کی مثال ہے کہ جب اس کے اتحادی بھاگ گئے تو اس نے اعلان کیا کہ وہ تو میرے حکم سے ہی ایک چال چل رہے ہیں۔ کمال ہے، لیکن اگر فوجی واقعی بھاگ رہے ہوں تو انہیں روکنا تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ تقریباً ناممکن ہے، لیکن اگر کچھ دستے پیچھے ہٹ رہے ہوں تو کوشش کی جا سکتی ہے۔ لیڈر خود سامنے آ کر انہیں شرم دلا سکتا ہے یا دھمکی دے سکتا ہے کہ اگر نہیں روکے تو ہمارے ہی دوسرے فوجی تم پر حملہ کر دیں گے، یا جھنڈے کو دشمن کی صفوں میں پھینک دینا تاکہ سپاہی اسے واپس لانے کے لیے آگے بڑھے۔ مقصد کسی طرح افراتفری کو قابو کرنا ہے۔ جنگ کے بعد کے اقدامات کے بارے میں کیا مشورے ہیں؟ فتح ہو یا شکست؟ فتح کی صورت میں وہ کہتے ہیں سستی نہیں کرنی چاہیے، تیزی سے دشمن کا تعاقب کرو تاکہ وہ دوبارہ منظم نہ ہو سکے۔ سیزر کی مثال دیتے ہیں۔ اور شکست کی صورت میں کوشش کرو کہ دشمن کی غفلت کا فائدہ اٹھا سکو۔ ہو سکتا ہے وہ فتح کے نشے میں لاپرواہ ہو جائے، یا پھر تعاقب کو مشکل بنا دو۔ اپنا قیمتی سامان راستے میں پھینک دو تاکہ دشمن اسے لوٹنے میں لگ جائے، یا اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منتشر کر دو۔ یہ سب تو بہت مخصوص تدبیریں لگتی ہیں۔ کیا کوئی عمومی اصول بھی ہے جو ان سب کے پیچھے کار فرما ہو؟ ایک بہت اہم عمومی اصول فیبریزیو بتاتے ہیں، جو کام دشمن آپ سے زبردستی کروانا چاہتا ہے، کوشش کرو کہ اسے رضاکارانہ طور پر اور اپنے منصوبے کے تحت خود ہی کر لو۔ اس طرح آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں اور شاید اسے اپنے فائدے میں بھی بدل لیں۔
جیسے اسکپیو نے ہاتھیوں کے لیے خود ہی راستہ چھوڑ دیا یا دشمن کے مضبوط مرکز کے سامنے اپنا مرکز خود ہی پیچھے ہٹا لیا، یعنی پہل اپنے ہاتھ میں رکھو۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب کتاب چہارم میں جنگ شروع کرنے سے پہلے کمانڈر کی کیا ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں؟ سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم فیصلہ فیبریزیو کے نزدیک یہ ہے کہ جنگ لڑنی بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 حالتوں میں لڑو، یا تو جب آپ کو واضح فائدہ نظر آ رہا ہو، میدان کا، فوج کی ترتیب کا، تعداد یا معیار کا، یا پھر جب لڑنا مجبوری بن جائے۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ جیسے آپ کے پاس رسد ختم ہو رہی ہو، یا دشمن کو جلد ہی بڑی کمک ملنے والی ہو، یا آپ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہوں جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف لڑائی ہو۔ بغیر کسی فائدے یا مجبوری کے محض لڑائی میں کود پڑنا، وہ اسے بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ اور اگر لڑنے کا فیصلہ ہو جائے تو پھر پوری تیاری کے ساتھ دشمن کی کمزوریوں کو جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح وقت اور صحیح جگہ کا انتخاب کرو۔ اپنے دشمن کمانڈر کو سمجھو، وہ جلد باز ہے یا محتاط۔ اپنے مشیروں سے جو قابل اعتماد اور سمجھدار ہوں مسلسل مشورہ کرو۔ اپنی اور دشمن کی فوج کا مکمل تجزیہ کرو۔ معلومات اور منصوبہ بندی یعنی؟ بالکل۔ اور اگر آپ کی فوج خوف زدہ ہے یا اسے اپنی فتح کا یقین نہیں، تو بہتر ہے جنگ سے گریز کرو۔ گریز کیسے کیا جائے؟ دشمن سے فاصلہ رکھو، کسی مضبوط جگہ پر قلعہ بند ہو جاؤ، جیسے فیبیس نے ہینیبل کے خلاف کیا تھا، یا اپنی فوج کو مختلف شہروں میں تقسیم کر دو تاکہ دشمن ایک جگہ حملہ نہ کر سکے۔ فوج کے حوصلے یعنی مورال کو کیسے سنبھالا جائے؟ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ جی بہت بڑا۔ فابریزیو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگر فوج لڑنے کے لیے بہت بیتاب ہے تو شاید اسے ایک چھوٹی سی شکست کا سامنا کروا کر ٹھنڈا کرنا پڑے، اور اگر فوج لڑنے سے ہچکچا رہی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھانے کے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً دشمن کے خلاف ان میں غصہ پیدا کرو، کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دو جس سے وہ لڑنے پر آمادہ ہوں۔ چھوٹی موٹی جھڑپوں میں انہیں کامیابی دلاؤ۔ کمانڈر خود بہت جوش و جذبہ دکھائے، تقریر کرے۔ فیبریزیو خطابت یعنی اوریٹری کو کمانڈر کے لیے بہت اہم صلاحیت قرار دیتے ہیں۔ اسکندر اعظم کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کیسی تقریریں کرتا تھا۔ تقریر کے علاوہ کیا مذہب یا عقیدے کا بھی کوئی کردار تھا؟ ہاں، قدیم فوجوں میں مذہب اور حلف کا بڑا کردار تھا۔ سپاہیوں کو دیوتاؤں کی ناراضگی کا خوف دلا کر نظم و ضبط قائم رکھا جاتا تھا۔ کمانڈر اکثر کوئی نہ کوئی مذہبی علامت یا آپ کہہ سکتی ہیں وہم کا سہارا لیتے تھے تاکہ فوجیوں کا یقین پختہ رہے، جیسے سرٹوریس دی ہرن یا سولا کی مورتی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کتاب سوم تنظیم اور تربیت پر تھی، اور کتاب چہارم حکمت عملی، قیادت اور جنگ کی نفسیات پر۔ جی بالکل۔ ان دونوں کتابوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جنگ صرف ہتھیاروں اور تعداد کا کھیل نہیں، یہ ذہانت، منصوبہ بندی، لچک، نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر انسانی فطرت کو سمجھنے کا نام ہے۔ فابریزیو نے قدیم دانش کو اپنے زمانے کے لیے ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی، اور میرے خیال میں یہ اصول آج بھی بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک بہت گہرا اور دلچسپ جائزہ تھا۔ اچھا، سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اصول ہم نے دیکھے، تنظیم، لچک، حالات کے مطابق ڈھلنا، قیادت، نفسیاتی عوامل، حوصلہ افزائی، کیا یہ صرف جنگ کے میدان تک ہی محدود ہے، یا ان کا اطلاق ہماری آج کی زندگی، ہماری تنظیموں، ہمارے کام کی جگہوں، ٹیم ورک، یہاں تک کہ ذاتی چیلنجز پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ضرور، یہ غور طلب بات ہے۔ تو آئیے کتاب پنجم سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا موضوع ہے دشمن کے علاقے سے گزرنا اور مارچ کے دوران فوج کو منظم رکھنا۔ جی رومیو کے مارچ کرنے کا طریقہ میرا خیال ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے۔ جی ہاں، رومیو کا مارچ کرنے کا طریقہ جو تھا وہ ان کے نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ بنیادی خیال یہ تھا کہ فوج ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہے۔ ہر وقت؟ جی، آگے گھڑ سوار دستے ہوتے تھے جاسوس کے طور پر، پھر پیادہ فوج کے مضبوط حصے یعنی لیجنز، ہر ایک اپنے سامان کے ساتھ ٹھیک ایک خاص ترتیب میں چلتے تھے، اور پیچھے مزید گھڑ سوار دستے حفاظت کے لیے ہوتے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر کسی بھی سمت سے حملہ ہو جائے، آگے سے، پیچھے سے یا پہلو سے، تو فوج فوراً اپنا سامان ایک طرف کرتی
اور جنگی ترتیب میں دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ زبردست، یعنی بہت لچکدار نظام تھا۔ بالکل، یہ لچک اور فوری رد عمل ہی ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز تھا۔ اور مصنف بھی کچھ اسی طرح کی ترتیب کی بات کرتا ہے نا، خاص طور پر خطرناک علاقوں کے لیے، وہ جسے مربع یا چوکور ترتیب کہتا ہے۔ جی بالکل، یہ کافی دلچسپ لگتا ہے۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ مربع ترتیب کا بنیادی مقصد تھا فوج کو مارچ کے دوران چاروں طرف سے محفوظ رکھنا۔ چاروں طرف سے؟ جی، خاص طور پر جب غیر متوقع حملوں کا خطرہ ہو، جیسے یوں سمجھیں کسانوں کی بغاوت یا کوئی گوریلا کاروائی۔ صحیح۔ اس میں فوج کو ایک چوکور شکل میں ترتیب دیا جاتا تھا۔ پیادہ فوج کی جو بٹالینز تھیں وہ باہر کی طرف ایک دیوار سی بنا لیتیں۔ اچھا۔ نیزے، جنہیں پائکس کہتے ہیں، وہ لمبے نیزے باہر کی طرف رخ کیے ہوتے۔ ٹھیک۔ ہلکے مسلح فوجی ولائٹس اور دوسرے معاون دستے وہ بھی مخصوص جگہوں پر ہوتے، اور سب سے اہم سامان بردار گاڑیاں اور جو غیر مسلح افراد تھے وہ اس مربع کے بالکل مرکز میں محفوظ رہتے۔ یعنی چلتے ہوئے بھی دفاع ممکن تھا؟ جی ہاں بالکل، فوج حرکت کرتے ہوئے بھی اپنا دفاع کر سکتی تھی۔ ایک چلتا پھرتا قلعہ اور توپ خانہ اور گھڑ سواروں کی جگہ کہاں ہوتی تھی اس ترتیب میں؟ توپ خانہ عام طور پر مربع کے پہلوؤں کے باہر رکھا جاتا تھا تاکہ اسے فائرنگ کے لیے بہتر پوزیشن مل سکے۔ ٹھیک۔ گھڑ سوار دستے یا تو آگے جاسوسی کر رہے ہوتے یا پھر پیچھے یا پہلوؤں پر رہتے، لیکن سامنے نہیں؟ براہ راست پیادہ فوج کے سامنے نہیں رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی بھگدڑ مچے تو اپنی ہی پیادہ فوج میں خلل نہ پڑے۔ سمجھ گیا۔ ہر یونٹ کی اپنی مخصوص جگہ اور کردار تھا، اسی سے نظم و ضبط قائم رہتا تھا۔ یہ ترتیب دفاعی طور پر تو بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن کیا اس سے فوج کی رفتار بہت سست نہیں ہو جاتی تھی؟ اور اگر کسی منظم دشمن سے لڑائی ہو جائے تو؟ مصنف کا دعویٰ تو یہی ہے کہ اس ترتیب میں بھی فوج روزانہ مناسب فاصلہ یعنی تقریباً 10 میل طے کر سکتی تھی۔ 10 میل؟ ٹھیک ہے۔ جو پڑاؤ ڈالنے اور آرام کے لیے کافی تھا، اور اگر جنگ کی نوبت آتی تو یہ ترتیب بہت تیزی سے جنگی فارمیشن میں بدل سکتی تھی۔ کیسے؟ توپ خانہ اور گھڑ سوار آگے آ جاتے، وہ لائٹس اپنی پوزیشن لے لیتے، نیزہ بردار فوجی سامنے ایک مضبوط لائن بنا لیتے اور سارا سامان پیچھے محفوظ کر لیا جاتا۔ اچھا۔ تو مطلب یہ صرف دفاعی نہیں تھیں بلکہ ایک لچکدار حکمت عملی تھیں جو حالات کے مطابق ڈھل سکتی تھی۔ اس سب میں رابطے اور احکامات کی کیا اہمیت تھی؟ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ واضح اور مختصر احکامات ضروری تھے۔ ٹھیک۔ مصنف آواز کے ذریعے دیے جانے والے احکامات کو میوزک سے بہتر سمجھتا ہے، لیکن وہ الفاظ کے انتخاب میں احتیاط پر زور دیتا ہے۔ مثال کے طور پر افراتفری سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹو جیسا واضح حکم دیا جائے، نہ کہ واپس جیسے مبہم الفاظ استعمال ہوں۔ صحیح۔ سمت بتانے والے احکامات بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے، اور راستے صاف کرنے کے لیے کوئی خاص دستے نہیں ہوتے تھے، فوجی خود اوزار ساتھ رکھتے تھے۔ اچھا۔ یہ بھی رومی عملیت پسندی کی ایک مثال ہے۔ بالکل۔ چلیں اب ایک اور اہم عملی مسئلے پر آتے ہیں، فوج کھائے گی کیا؟ رسد کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ یہاں مصنف قدیم رومی سادگی کا بڑا مداح نظر آتا ہے۔ اچھا، رومی فوجی شراب کے بجائے سرکہ ملا پانی پیتے تھے، پہلے سے پکی روٹی کے بجائے آٹا ساتھ لے کر خود روٹی پکاتے تھے۔ خود پکاتے تھے؟ جی، اور ضروری سامان جیسے چربی، نمک اور گھوڑوں کے لیے جو جو وہ ساتھ رکھتے۔ ٹھیک۔ اس کا موازنہ وہ اپنے زمانے کی فوجوں سے کرتا ہے جو شراب اور بیکری کی روٹی پر انحصار کرتی تھیں، جس سے رسد کا نظام بہت بوجھل اور آپ کہیں غیر مؤثر ہو جاتا تھا۔ تو مصنف کا زور کس بات پر ہے؟ مصنف زور دیتا ہے کہ قدیم سادگی اپنائی جائے، اس سے فوج ہلکی پھلکی رہے گی، زیادہ موبائل ہوگی اور رسد کے مسائل کم ہوں گے۔ لوٹ مار اور مال غنیمت کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ مصنف رومی نظام کی بہت تعریف کرتا ہے، وہاں تمام مال غنیمت ریاست کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور اسے کویسٹرز نامی افسران منظم کرتے تھے۔ اسے فوج کی تنخواہوں، زخمیوں کی دیکھ بھال اور دوسری اجتماعی ضروریات پر خرچ کیا جاتا تھا۔ انفرادی لوٹ مار نہیں؟ انفرادی لالچ اور بے نظمی کو روکنے کے لیے سخت قوانین تھے۔
ایک دلچسپ رواج یہ بھی تھا کہ فوجی اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اپنے آفسر کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس سے بچت بھی ہوتی تھی اور اپنے یونٹ کے جھنڈے سے وفاداری بھی بڑھتی تھی۔ مارچ کے دوران ایک اور بڑا خطرہ گھات لگائے دشمن کا ہوتا ہے، اسے کیسے بچا جائے؟ مصنف گھات سے بچنے کے لیے کئی اصول بتاتا ہے، جیسے آگے قابل اعتماد جاسوس بھیجنا، ٹھیک، مشکوک علاقوں جیسے جنگلات یا پہاڑی درے ان میں بہت زیادہ احتیاط برتنا، اور دشمن کی موجودگی کے چھوٹے چھوٹے نشانات جیسے پرندوں کا اڑنا، دھول کا اٹھنا ان کو پہچاننا، اور دشمن کی چالوں میں نہ آنا، جیسے جان بوجھ کر چھوڑا گیا مال غنیمت۔ اچھا، علاقے کی معلومات رکھنا، مقامی گائیڈز کا استعمال کرنا اور اپنی منزل کو خفیہ رکھنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ مصنف کا ایک نقطہ ہے کہ مارچ کرنا زیادہ خطرناک ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ مارچ کرنا اکثر کھلی جنگ لڑنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر راستے میں دریا جیسی رکاوٹ آ جائے پھر کیا؟ کتاب میں کئی تاریخی مثالیں دی گئی ہیں کہ کیسے قدیم کمانڈروں نے ایسی مشکلات پر قابو پایا۔ مثلاً دریا عبور کرنے کا ارادہ چھپانے کے لیے پڑاؤ ڈالنے کا بہانہ کرنا، یا دریا کا رخ موڑ دینا، یا گھوڑ سواروں کی مدد سے پیادہ فوج کو پار کروانا۔ سیزر کی بھی کوئی مثال ہے؟ جی، سیزر کی ایک چال کا ذکر ہے جہاں اس نے کچھ فوجیوں کو پیچھے چھپا کر خفیہ طور پر پل بنوا لیا تھا۔ واہ! یا تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے ٹیسٹوڈو فارمیشن کا استعمال، جس میں فوجی اپنی ڈھالیں سروں پر اور اطراف میں جوڑ لیتے تھے، کچھوے کے خول کی طرح۔ اچھا، ٹیسٹوڈو فارمیشن۔ جی، یہ سب مثالیں فوجی ذہانت اور چالاکی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ بہت خوب، یہ تو ہوئی کتاب پنجم کی بات۔ اب کتاب ششم کی طرف چلتے ہیں، جس کا موضوع ہے فوج کا پڑاؤ یا کیمپ لگانا۔ جی، کتاب ششم محفوظ کیمپ لگانے اور کیمپ کے اندر نظم و ضبط برقرار رکھنے پر مرکوز ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پھر یونانی اور رومی طریقوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یونانی اکثر قدرتی طور پر محفوظ مقامات جیسے کوئی پہاڑی اس کا انتخاب کرتے تھے، اور رومی؟ جبکہ رومیوں کا انحصار اپنے فن، انجینئرنگ اور ایک معیاری بالکل طے شدہ نقشے پر ہوتا تھا، چاہے زمین کیسی بھی ہو۔ مصنف رومی ماڈل کو واضح طور پر ترجیح دیتا ہے۔ اس معیاری رومی کیمپ کا نقشہ کیسا ہوتا تھا؟ ذرا تفصیل بتائیں۔ یہ ایک انتہائی منظم شہر کی طرح تھا۔ ایک مرکزی چوک ہوتا تھا جہاں کمانڈر کا خیمہ لگتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے سیدھی گلیاں نکلتی تھیں جو کیمپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی تھیں۔ ہر یونٹ، لیجن، معاون دستے، گھڑ سوار، پیادہ، ان سب کی اپنی مخصوص جگہ ہوتی تھی۔ اچھا، سب کی اپنی جگہ؟ جی، مسلح فوجی اور جنگی ساز و سامان ایک طرف رکھے جاتے، جبکہ غیر مسلح عملہ اور رسد کا سامان دوسری طرف۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یہ ترتیب اتنی معیاری تھی کہ فوجی کسی بھی نئے کیمپ میں فوراً اپنی جگہ پہچان لیتے تھے، جس سے افراتفری کم ہوتی تھی اور کارکردگی بڑھتی تھی۔ کیا اس نقشے کی کوئی خاص تفصیلات ہیں جو قابل ذکر ہوں؟ تفصیلات تو بہت ہیں، جیسے گلیوں کی چوڑائی کتنی ہو تاکہ فوجی دستے آسانی سے گزر سکیں، یا مختلف یونٹوں کے خیموں کے لیے کتنی جگہ ہو۔ لیکن اصل نقطہ وہ نہیں ہے۔ اصل بات وہ وسیع خالی جگہ ہے جو کیمپ کے چاروں طرف دیواروں اور خندق کے درمیان چھوڑی جاتی تھی، تقریباً 100 بروچیا۔ 100 بروچیا خالی جگہ؟ کیوں؟ اس خالی جگہ کے کئی مقاصد تھے۔ فوجیوں کی نقل و حرکت میں آسانی، لوٹ کا مال رکھنے کی جگہ، دشمن کی آگ سے فاصلہ، اور یہ کہ اگر بیرونی دفاع ٹوٹ بھی جائے تو ایک اور دفاعی لائن بنانے کی گنجائش رہے۔ زبردست منصوبہ بندی ہے۔ اور کیمپ کی قلعہ بندی کیسی ہوتی تھی؟ رومی کیمپ کی قلعہ بندی بھی معیاری تھی۔ عموماً ایک گہری خندق کھودی جاتی تھی۔ ٹھیک۔ کھودی ہوئی مٹی سے اندر کی طرف ایک پشتہ یعنی ریمپارٹ بنایا جاتا، اور اس پشتے پر لکڑی کی باڑ لگائی جاتی، خاص طور پر سردیوں میں یا اگر لمبے عرصے رکنا ہوتا۔ اور توپ خانہ؟ کونوں پر توپ خانے کے لیے مخصوص جگہیں ہوتی تھیں۔ یہ سب کام انتہائی تیزی اور مہارت سے کیا جاتا تھا، جس کے لیے تربیت یافتہ انجینئرز اور مشق کی ضرورت تھی۔ کیمپ کی حفاظت کا انتظام کیسے ہوتا تھا؟ یہ تو بہت اہم ہوگا۔ رومیوں کا حفاظتی نظام بہت سخت تھا، بہت ہی سخت۔
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پہرے دار خندق کے اندر تعینات ہوتے تھے، باہر نہیں۔ اندر؟ باہر کیوں نہیں؟ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن سے مل نہ سکیں یا آسانی سے پکڑے نہ جائیں۔ اچھا، نکتہ ہے۔ نظم و ضبط انتہائی سخت تھا۔ پہرے پر سو جانے یا اپنی جگہ چھوڑنے کی سزا موت تھی۔ موت؟ جی، ہر رات فوج کا ایک بڑا حصہ مسلح اور تیار رہتا، گشت جاری رہتا، پاسورڈ کا نظام استعمال ہوتا اور کیمپ میں آنے جانے والے ہر شخص کی کڑی جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ تو بہت سخت سیکیورٹی تھی۔ بالکل، مصنف کے مطابق اسی سخت نظام کی وجہ سے کلاڈیس نیرو جیسی خفیہ فوجی نقل و حرکت ممکن ہو پاتی تھی۔ سزا اور جزا کا نظام کیسا تھا؟ سزا تو بہت سخت معلوم ہوتی ہے۔ سزائیں واقعی سخت تھیں، خاص طور پر بزدلی، نافرمانی، چوری یا پہرے میں غفلت جیسے جرائم کے لیے موت کی سزا تھی۔ اور اگر پوری یونٹ ناکام ہو؟ اگر پوری یونٹ ناکام رہتی تو ڈیسیمیشن کی سزا دی جاتی تھی، جس میں قراندازی کے ذریعے ہر 10ویں سپاہی کو اسی کے ساتھیوں کے ہاتھوں مروایا جاتا تھا۔ اوہ! لیکن دوسری طرف بہادری کے لیے انعامات بھی تھے، جیسے کسی شہری کی جان بچانے پر تاج ملتا، دیوار پر سب سے پہلے چڑھنے والے کو انعام دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ یا دشمن کو مارنے پر عوامی تعریف اور تحائف ملتے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ فوج کو قابو میں رکھنے اور حوصلہ افزائی کے لیے خوف اور لالچ یعنی سزا اور انعام دونوں ضروری ہیں۔ کیمپ کی روزمرہ زندگی اور پڑاؤ اٹھانے کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ رومی کیمپوں میں عیاشی اور فضول کھیلوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی۔ فوجیوں کو سخت مشقوں میں مصروف رکھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پڑاؤ اٹھانے کا عمل بھی منظم تھا، جس کے لیے 3 بگل بجائے جاتے۔ پہلی آواز پر خیمے اکھاڑ کر سامان باندھا جاتا، دوسری پر سامان لادا جاتا اور تیسری پر فوج مارچ کی ترتیب میں روانہ ہو جاتی۔ ہر چیز کا ایک وقت اور طریقہ؟ جی بالکل، ہر چیز میں ایک نظم اور قاعدہ تھا۔ صحت اور بھوک جیسے مسائل کے بارے میں کیا حکمت عملی تھیں؟ صحت کے لیے صاف جگہ کا انتخاب، پانی کا خیال اور روزانہ ورزش پر زور دیا جاتا تھا۔ اور بھوک؟ بھوک سے نمٹنے کے لیے، جو مصنف کے نزدیک ہتھیار سے بڑا دشمن ہے، رسد کے نظام کو مؤثر بنانا، پہلے سے ذخیرہ کرنا اور راشن کی منصفانہ تقسیم کو کلیدی حیثیت دی گئی ہے۔ اچھا۔ ایک قول بھی نقل کیا گیا ہے، بھوک وہاں فتح حاصل کرتی ہے جہاں لوہا ناکام رہتا ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ کتاب کے آخر میں بہت سی چھوٹی چھوٹی حکمت عملیوں اور چالوں کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، ان میں سے کچھ کافی دلچسپ ہیں، جیسے دشمن کو دھوکہ دینے کے طریقے، جاسوسوں سے نمٹنے کی ترکیبیں، فوجیوں کو خفیہ طور پر منتقل کرنا، بغاوت کو کچلنا اور شگون وغیرہ؟ جی، شگونوں کی منفی تشریح کا توڑ کرنا، جیسے سیزر کا وہ واقعہ کہ گرنے پر کہا، افریقہ میں نے تجھے پکڑ لیا، اور دشمن کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنا۔ ان سب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ایک کامیاب کمانڈر کو نہ صرف منظم ہونا چاہیے بلکہ چالاک اور موقع شناس بھی ہونا چاہیے۔ موسم سرما میں جنگ کرنے کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے؟ مصنف موسم سرما کی مہموں کے سخت خلاف ہے، کیونکہ قدیم رومی بھی اس سے گریز کرتے تھے۔ وجہ؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سردی، بارش اور مشکل علاقے فوج کے نظم و ضبط کو بری طرح متاثر کرتے ہیں اور اسے منتشر ہونے پر مجبور کرتے ہیں، جس سے اس کی جنگی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو موسم سرما دفاع کرنے والے کے حق میں ہوتا ہے؟ جی بالکل، موسم سرما دفاع کرنے والے کے لیے زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کتاب ہفتم پر آتے ہیں جو قلعہ بندی اور محاصرہ جنگ کے بارے میں ہے۔ جی، کتاب ہفتم شہروں اور قلعوں کی مضبوطی، ان پر حملہ کرنے یعنی محاصرہ کرنے اور ان کا دفاع کرنے کے طریقوں پر بحث کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مصنف قدرتی طور پر محفوظ مقامات جیسے دریاؤں کے درمیان یا پہاڑوں پر بنے قلعے اور میدانی علاقوں میں انسان کی بنائی ہوئی قلعہ بندیوں کا فرق بیان کرتا ہے۔ مصنف کے نزدیک ایک مثالی قلعہ بندی کیسی ہونی چاہیے؟ مصنف ایک بہت ہی آپ کہیں جدید اور پیچیدہ ڈیزائن تجویز کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے خیال میں دیواریں سیدھی ہونے کے بجائے مڑی ہوئی یا اندر کو دھسی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ حملہ آوروں پر پہلو سے فائر کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اور اونچائی؟ اونچائی کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ بہت اونچی دیواریں توپ خانے کا نشانہ بننا آسان ہوتی ہیں، جبکہ نیچی دیواروں پر چڑھنا آسان۔ تو حل کیا ہے؟
اس کا حل یہ ہے کہ دیواریں اونچی ہوں لیکن ان کے باہر نہیں بلکہ اندر ایک بہت چوڑی اور گہری خندق ہو۔ اندرونی خندق؟ یہ تو غیر معمولی بات لگتی ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن توپ خانے سے بیرونی دیوار کو توڑتا بھی ہے تو دیوار کا ملبہ اندرونی خندق میں گرے گا، اچھا، جس سے خندق اور گہری اور عبور کرنا مزید مشکل ہو جائے گا، اور حملہ آور جو دیوار توڑ کر اندر آئیں گے وہ سیدھے اندرونی خندق کے کنارے پر کھڑی بھاری توپوں کے نشانے پر ہوں گے۔ زبردست دفاعی حکمت عملی ہے۔ جی، اس خندق میں کیس میٹس یعنی محفوظ مورچے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈیزائن تقریباً ناقابل تسخیر ہے۔ گیلی خندق بہتر ہے یا خشک؟ وہ خشک خندق کو گیلی خندق پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ پانی جم سکتا ہے اور خشک خندق کو بھرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیا بیرونی دفاعی تعمیرات جیسے بیشن یا اندرونی قلعے ریڈ آؤٹس کے بارے میں بھی کوئی رائے ہے؟ مصنف ان دونوں کے خلاف ہے۔ بیرونی بیشن یعنی دیوار سے آگے بڑھے ہوئے مورچے وہ آسانی سے دشمن کے قبضے میں جا سکتے ہیں اور محافظوں کے حوصلے پست کر سکتے ہیں۔ اور اندرونی قلعے؟ اندرونی ریڈ آؤٹس یعنی قلعے کے اندر مزید چھوٹے قلعے وہ پسپائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور دفاع کو کمزور کرتے ہیں۔ تو پھر کیا تجویز کرتا ہے؟ اس کے بجائے وہ مضبوط دروازوں، ان کے آگے راولنس، دروازے کو چھپانے والی تکونی ساخت اور پورٹیکلس، اوپر نیچے گرنے والے آہنی جنگلے کی سفارش کرتا ہے۔ محاصرے کے دوران شہر کے اندر دفاع کیسے کیا جائے؟ شہر کے ارد گرد 1 میل تک کا علاقہ بالکل صاف رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کوئی درخت، جھاڑی یا عمارت نہیں ہونی چاہیے جو دشمن کو چھپنے یا آگے بڑھنے میں مدد دے۔ ٹھیک ہے۔ شہر کے اندر رسد، خاص طور پر خوراک اور پانی، اس کا پہلے سے ذخیرہ کرنا اور آبادی کو منظم کرنا ضروری ہے۔ کیسے منظم کیا جائے؟ مسلح مردوں کو دفاعی ذمہ داریاں سونپی جائیں جبکہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ رکھا جائے۔ سب سے اہم بات افراتفری اور گھبراہٹ سے بچنا ہے۔ نفسیاتی جنگ اور چالوں کا بھی ذکر ہے؟ بالکل، محاصرہ صرف فوجی نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ محافظوں کو دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، جیسے جھوٹی پسپائی یا مذاکرات کی پیشکش۔ اور کیا چالیں ہو سکتی ہیں؟ دشمن کو بھوک سے مارنے کے حربے، جھوٹی افواہیں پھیلانا، غداری کروانا یا محافظوں کو دھوکے سے باہر نکالنا، یہ سب قدیم جنگوں کا حصہ تھے۔ تو محافظوں کو بھی چالاک ہونا پڑے گا؟ جی بالکل، محافظوں کو بھی چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ پہرے داروں کی مستعدی جانچنا، غیر متوقع مقامات کی حفاظت کرنا اور پیغامات بھیجنے کے لیے خفیہ طریقے استعمال کرنا، جیسے غیر معماری سیاہی یا سائفر۔ سرنگ کنی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ قدیم زمانے میں سرنگیں دیواروں کے نیچے کھود کر انہیں گرانے یا شہر میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اور جدید دور میں؟ جدید دور میں یعنی مصنف کے زمانے میں بارود کے استعمال نے اسے زیادہ خطرناک بنا دیا تھا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے گہری خندقیں بنانا جو پانی کی سطح تک پہنچیں، جوابی سرنگیں کھودنا، یا اگر بروقت پتہ چل جائے تو ہنگامی طور پر اندرونی دفاعی لائن بنانا۔ آخر میں مصنف کچھ عمومی اصول بیان کرتا ہے، کیا ان میں سے کچھ خاص طور پر اہم ہیں؟ جی ہاں، وہ بہت سے اصول پیش کرتا ہے جو فوجی حکمت عملی اور قیادت کے لیے لازوال سبق ہیں۔ کچھ مثالیں دیں۔ چند مثالیں یہ ہیں: جو چیز دشمن کی مدد کرتی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ چوکسی اور تربیت خطرے کو کم کرتی ہے۔ جنگ سے پہلے فوج کے حوصلے کا جائزہ لو۔ بھوک اکثر لوہے سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اور رازداری کامیابی کی کنجی ہے۔ موقع کو پہچانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نظم و ضبط غصے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنی اور دشمن کی طاقت کو جانو۔ رسد جنگ کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کہ صرف ضرورت یا بہترین موقع پر ہی لڑو۔ یہ اصول تو آج بھی بہت متعلقہ معلوم ہوتے ہیں۔ بالکل، اگرچہ مصنف قدیم تفصیلات جیسے مخصوص فارمیشنز یا لباس یا بحری جنگ جیسے موضوعات پر زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن قیادت، نظم و ضبط، رسد، حکمت عملی اور نفسیات کے بارے میں اس کے بنیادی خیالات وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ مثالی کمانڈر کون ہے اس کے نزدیک؟ وہ مثالی کمانڈر اسے سمجھتا ہے جو نہ صرف یہ سب اصول جانتا ہو بلکہ ضرورت پڑنے پر نئی چالیں اور طریقے ایجاد بھی کر سکے۔ تو یہ تھا کتاب پنجم
ششم اور ہفتم کا ہمارا جائزہ، مارچ کرنے کے اصول، کیمپ لگانے کا فن اور محاصرہ جنگ کی حکمت عملیہ۔ جی، ان سب میں قدیم، خاص طور پر رومی مثالوں سے سیکھنے اور انہیں اپنے وقت کے لیے ڈھالنے پر زور دیا گیا ہے۔ مصنف کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ قدیم فوجی نظم و ضبط اور اہلیت کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اختتام پر ایک نقطہ غور کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ مصنف ایک طرف تو انتہائی تفصیلی، تقریباً ریاضیاتی قواعد و ضوابط پیش کرتا ہے، جیسے کیمپ کا نقشہ یا مربعی ترتیب، جی ہاں، لیکن دوسری طرف ایک عظیم کمانڈر کے لیے لچک، موقع شناسی اور ایجاد کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد سا نظر آتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے، کیا جنگ واقعی اصولوں کا کھیل ہے، یا یہ کمانڈر کی ذہانت اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت کا امتحان ہے؟ یا شاید دونوں کا امتزاج؟ جی، یا شاید اصل کامیابی ان دونوں کے صحیح امتزاج میں ہی پنہاں ہے۔ ایک بہترین سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے کہ پیش کردہ خیالات مزید سوچ بچار کی تحریک دیں گے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔